بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں رہنے والے بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کی برائی کر سکتے ہیں، کیونکہ احادیث میں حاکم کی برائی پر جو ممانعت ہے وہ ان کے لیے ہے جو اس حاکم کے تابع ہیں۔ چونکہ وہ ہمارا حاکم نہیں ہے اس لیے ہم اس رعایا میں شامل نہیں ہوتے جنہیں حاکم کی برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ سعودی میں ہونے والی برائیاں عام کر رہے ہیں۔ اس مسئلے پر ابھی ایک دو روز پہلے ہم نے کسی درس کے ضمن میں لمبی گفتگو کی ہے، اور اس میں اس سلسلے میں کافی بات گفتگو میں آئی ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک سوال آیا ہے اسی ضمن میں، اس لیے اس کا بالکل مختصر جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ، یہ موقف غلط ہے، باطل ہے۔ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جس ملک کے شہری ہیں، سعودی حکومت کے شہری ہیں، سعودی عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا جس ملک میں لوگ رہتے ہیں اس ملک کی عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حاکم کے خلاف بھڑکانے، اکسانے، برائیاں کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس سے بغاوت کی آگ بھڑکے گی، اس سے امن و امان غارت ہوگا، اس سے جان کا، مال کا، آبرو کا نقصان ہوگا، نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض قائم نہیں کیے جائیں گے، حدود اور قصاص کا نفاذ نہیں ہوگا، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، ظلم کا دورہ ہو جائے گا، پورے طور پر بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو مقصد ہے۔ اب یہ مقصد جو کچھ مقصد ہے، یہ مقصد اس میں بھی فوت ہو رہا ہے کہ نہیں فوت ہو رہا ہے؟ اگر اس ملک کی عوام یہ کام کرے تو بھی بدامنی پھیلے گی، اور اگر وہی بدامنی یہاں ہماری برائی کرنے سے، ہماری تنقید کرنے سے، ہم سعودی حکومت کی برائی کریں، ہم سعودی حکومت کی تنقید کریں، ہم سعودی حکمرانوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت اور دشمنی کا ماحول پیدا کریں، تو وہی نتیجہ تو نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کیونکہ آج میڈیا کے وسائل ساری دنیا میں یکساں ہیں، نفرتیں پھیلیں گی یہاں سے وہاں تک، انہی اس ملک کے جو عوام ہیں، جو خارجیت اور دنگے اور فساد بھڑکانے کی فکر کرنے والے جو کام کر رہے ہیں، انہی باطل پرستوں کی حمایت کرنے والے ہم بنیں گے، اسی خارجیت کا ساتھ دینے والے ہم بنیں گے، دنگے فساد میں حصہ بننے والے بنیں گے۔ اس لیے یہ شوشہ، یہ حیلہ غلط ہے، یہ شبہہ غلط ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں، مسلمانوں جہاں بھی رہو، نوجوانوں جہاں بھی رہو، اسلام کا پیغام امن دنیا میں پھیلاتے رہو۔ مسلمان کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ایک ذرہ بھی نقصان پہنچانے کا کام نہ کرے۔ کیسے مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے یہ شبہہ پیش کر کے کہ میں سعودی نہیں ہوں اس لیے یہاں سے دنگا بھڑکانے کا کام کر سکتا ہوں؟ کتنی خطرناک سازش ہے یہ، شیطانی وسوسہ ہے، اخوانی شیطانی وسوسہ ہے یہ۔ جو لوگ اندر سے فتنے کی آگ نہیں بھڑکا پاتے، وہ باہر سے آگ بھڑکانے کا کام کرواتے ہیں، آپ اسی کے آلہ کار بنیں گے۔ اور سعودی حکومت کے اندر جو پچھلی دہائیوں میں جو بدامنی کا ماحول، جنگ و جدال اور فساد کا ماحول پیدا ہوا، میرے بھائیوں کیوں پیدا ہوا؟ اس کی جڑیں اندر کی نہیں ہیں، اس کی جڑیں باہر کی ہیں۔ باہر سے ہی وہ آگ اندر داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس آگ نے نہ جانے کتنوں کو جلا کر کے خاک بنا دیا۔ اس لیے شبہ غلط، یہ شبہ باطل ہے۔ ایسا جو لوگ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبردار، آپ جہاں بھی رہتے ہو، کسی بھی صورت پہ کہیں بھی بدامنی پھیلانے کا کام نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ زبان سے نہ نکالیے، ایک لفظ اپنے قلم سے مت لکھیے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا امن و امان غارت ہو۔ مسلمان جو مارے جائیں گے سعودی عرب میں، جن کی ناحق جانیں جائیں گی، معصوموں کا خون ہوگا، عزت جائے گی، مال املاک تباہ ہوں گے، آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ چاہے آپ ہندوستان سے بیٹھ کر کے بھڑکا رہے ہوں
یا پاکستان سے بیٹھ کے بھڑکا رہے ہوں یا بنگلہ دیش سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی بر اعظم سے بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے ہوں، اگر دنگا فساد ہوا تو آپ کو بھی اس گناہ کا ایک حصہ ملے گا، کیونکہ آپ نے بھی اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، آپ نے اس کو بھڑکانے میں حصہ ڈالا ہے اپنا، اس لیے خبردار، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔